کسی کی بات کو سننا یہ کمال ہے، بول تو سب لیتے ہیں، لیکن کسی کی بات کو، دکھ کو، درد دل کو، مجھ سے آپ سارے بہتر بول سکتے ہیں، لیکن میں چونکہ نمائندہ ہوں، حاضری میری مقصود ہے، میں ویسے تعزیت کے لیے آیا ہوں، خطاب کے لیے نہیں آیا، اور میں ذہن بنا کے بھی نہیں آیا۔ دو چار باتیں مخصوص کرنی ہے۔ نمبر ایک، اللہ پاک ہمارا رب ہے، اور اصلی وطن ہمارا یہ نہیں ہے۔ اصلی وطن ہمارا یہ گا تو پھر تھانوں وہ حاضر کو بندہ رہے بیٹھا ہوئے کہ میں جدو آدم علیہ السلام آئے نے میں سے بیٹا میں گیا نہیں ہے، وہ مور لگا کے تے آیا نہیں، یہ جانا ہے یہاں سے۔ کسی کے نظر میں جانا ہے اور ہمیشہ کے لیے جانا ہے، لیکن یہ ہے ایک سٹاپ، یہ ایک عارضی سٹاپ ہے، یہاں پر ہم کچھ دیر کے لیے آئے ہیں، اور قرآن کہتا ہے خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات کو تخلیق کیا۔ تقریر شروع ہے، میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا۔ موت و حیات کو اللہ کہتا ہے میں نے تخلیق کیا ہے، حیات بعد میں تخلیق کی ہے، موت پہلے تخلیق کی ہے۔ تمہیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تمہاری حیات باقی ہے۔ اب حیات پہ گفتگو کرو گھنٹوں ہو سکتا ہے، موت پہ گفتگو کرو گھنٹوں ہو سکتا ہے، لیکن میں اس بات کو یہاں پر ختم کر دینا چاہتا ہوں، جو محمد سے ہٹ جائے وہ مر جاتا ہے، جو محمد کے قدموں سے جڑ جائے وہ زندہ ہوتا ہے۔ سمجھے نہیں میری بات؟ سمجھے نہیں آپ؟ اگر سمجھ جاتے تو آپ کا یہ حشر نہ ہوتا۔ جو نبی کے قدموں سے جڑ جائے، میں کسی کے عقیدے اور عقیدت کو ٹچ نہیں کر رہا، کیونکہ یہاں پر جزاکم اللہ تعالیٰ میرے بھائی ہیں، یہ کروڑوں بھی دے دے پھر بھی کام ہے، یہ ان کا فخر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں لمبا چوڑا خطاب نہیں کرنا، میں نے مختصر کرنا ہے۔ اس انسان نے جو یہاں آیا ہے یہ عارضی آیا ہے، پہلے تھا، توجہ توجہ توجہ، پہلے تھا ہی کچھ نہیں، پہلے حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے، ایک وقت ایسا گزرا ہے، ایک وقت اگر میں حل عطا پہ آ جاؤں، حل عطا دماد مصطفیٰ اور شوہر زہرا، کعبے کا گوہر، فاطمہ کا شوہر، خیبر شکن، شاہ زمن اور سنیوں کا امیر، اس پوری کائنات کا امیر۔ اگر محمد پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، میں پھر بول رہا ہوں، اللہ نے ہمیں بخشنے کے لیے کچھ دن عطا کیے ہیں، کچھ راتیں عطا کی ہیں، جملے کو سمجھنا اپنے دل میں رکھنا، کچھ ساعتیں عطا کی ہیں، کچھ ذاتیں عطا کی ہیں۔ کیا بات، کیا بات، اور پچھلے نمبر فرنٹ آتے بولو نا، خالی سبحان اللہ بولو، دل کی رکھ کے بولو۔ جو سبحان اللہ کہتا ہے تو رب کا محبوب جب چلتا ہے تو کہے سبحان اللہ سنیا۔ کیا بات، اللہ کچھ راتیں ہیں، کچھ ساتیں ہیں، کڑیاں جیسے جمعہ کی گھڑی ہوتی ہے، جب پڑھی تو پتہ چلتا ہے نا، اور کچھ ذاتیں عطا کی ہیں، ان ذاتوں میں ہر ذات کا بعد میں مقام ہے، پہلے ہے ذات خدا، پھر ہے ذات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ میں نے کہا میں کسی کی عقیدے اور عقیدت میں دخل دینے نہیں آیا، میری عقیدت کا مرکز کون ہے، میرے عقیدے کا مرکز کون ہے، میرے مصطفیٰ نے کہا، میرے مصطفیٰ نے کہا یہ خدا ہے،
ابھی تک پہنچے نہیں ہیں آپ، پھر بڑی تقریر ہے، تیار کر کے نہیں میں آیا، یہ محبوب کا کرم ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے مصطفیٰ نے رب کو منوایا، میں نے کہا سنو میرے رب نے کیا کہا، رب بنا نہیں بہار ہونا چاہیے نا، جن نے سارا کچھ بنا ہے، اس نے حضور ہمیں دیے ہیں، امام حسن امام حسین دیے ہیں، مولا علی دیے ہیں، سیدہ زہرا سلام اللہ دیے ہیں، ابو بکر عمر عثمان و علی دیے ہیں۔ میں نے کہا میں کسی کے عقیدے اور عقیدت کو چھیڑنے نہیں ہے، لیکن اپنی عقیدت اور عقیدہ ضرور بیان کروں گا، جس کا جو عقیدہ ہے میں اس کو چھیڑوں گا نہیں، لیکن اپنا عقیدہ اور عقیدت ضرور بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ نے محبوب کو بھیجا، محبوب جاؤ اور نعرہ لگاؤ اللہ، کیا کہو؟ اچھی بولو کیا کہو؟ جتنا اللہ سے محبت ہے اتنی زور سے اللہ، کیا کہے؟ اللہ۔ اللہ نے محبوب کو بھیجا، محبوب نے مکے کی گلیوں میں کہا اللہ ہے۔ انہوں نے سنا کسی اور کو، میں سنا رہا ہوں اپنا آپ، کہا محبوب اللہ، محبوب نے کہا اللہ ایک ہے، آدم سے لے کر خاتم تک ہر ایک نے کہا اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کو مانو، لیکن اللہ نے کسی کو ایسا مقام عطا نہیں کیا جو محمد عربی اور حسین کے نانے کو عطا کیا۔ عزیزان محترم، وہ کیا مقام ہے؟ میں تقریر لمبی کرنا چاہوں تو رات ہو جائے، لیکن مجھے لمبی نہیں کرنی، مجھے حاصل لگوانی ہے۔ تو محبوب زمین پہ چلا جا، مکہ میں کہہ اللہ، مدینے میں کہہ اللہ، اور فاران کی چوٹیوں میں کھڑے ہو کے کہہ اللہ، غار حرا کی تنہائیوں میں کہہ اللہ، اپنے گھر میں کہہ اللہ، اپنے مدینے والوں کو کہہ اللہ، جناب اپنے گھر میں کہہ اللہ، اپنے خاندان والوں کو بتا اللہ۔ تم زمین پر اللہ اللہ کرو، میں عرش پہ بلا کے مصطفیٰ مصطفیٰ کر دوں گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ نے مصطفیٰ نے جہاں اللہ کا تعارف کروایا ہے، اللہ اللہ اللہ، پتہ ہے اس تعارف سے پہلے ان کی زبانیں کیوں گنگ ہو گئی تھی کہ جب کہا اللہ ہے، اس سے پہلے 40 سال محبوب نے اپنی ذات کو پیش کیا ہے، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا ہے۔ لوگوں، ابو جہل انگلی نہ اٹھا سکا، ابو لہب انگلی نہ اٹھا سکا، کیونکہ کردار وہ کردار ہے جس کے کردار پہ گرد نہیں ہے، بلکہ جو گرد گردنوں میں آ جائے اس کا مقام بدل جاتا ہے۔ کیا کہنا، کیا کہنا، عزیزان گرامی قدر، محبوب کے نالین لگ جائیں مکے کی گلیوں میں، توجہ کیجئے گا، بس مختصر کر رہا ہوں، محبوب کے قدم لگ جائیں۔ میں کسی کے ذوق کی بات بھی کروں گا، میں کچھ ڈرانے دھمکانے تو تھوڑا آیا ہوں، لیکن کچھ سمجھانے بھی آیا ہوں، کچھ بتانے بھی آیا ہوں۔ محبوب کے قدم لگ گئے مکے کی گلیوں میں، اللہ نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب شہر مکہ کی قسم، سبحان محبوب شہر مکہ کی قسم، اللہ محبوب زمین پر آئے، اللہ ساری زمین کو پاک کر دے۔ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ کہا زمین پر محبوب آئے، حضور کی حدیث ہے، فرمایا میں نے قدم رکھا رب نے زمین کو پاک کر دیا۔ میں بہت دور لے جاؤں گا آپ کو، آپ کی سمجھ میں آئے گی، بات بعد میں آئے گی جب گاڑی گزر جائے گی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہا میں زمین پہ قدم رکھوں،
میں زمین پہ قدم رکھوں، ابھی آپ بہت پیچھے رہ گئے، زمین پہ قدم رکھوں زمین پاک ہو جائے، ارے اس زہرا کا مقام کیا ہے جو محمد کا جسم کا حصہ ہو جائے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہہ رہے؟ کوئی ایک سمے کے بھی سننی ہے تو داد نہیں دینی، پھر ان میں سے چھڑنا نہیں جے۔ میں سیاہ سننے کی بحث سے دور ہو کے بات کر رہا ہوں۔ ہاں میرا عقیدہ ہے الحمدللہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، جو مصطفیٰ سے جڑ جائے زمین کے ذرے ہوں وہ عرش کے ستارے بن جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ سنو میں دلیل پیش کرتا ہوں، کنتم خیر امت اخرج للناس، اے میرے محبوب کی امت، جملہ سنو گے، بولو گے سبحان اللہ، ایک مرتبہ بول کے دکھانا، بیٹھے سبحان اللہ، اور ٹھنڈا بولے، اونچی بولے سبحان اللہ۔ کہا محبوب تمہاری تعریف کرنے لگا ہوں، محبوب کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہا تم امت سب سے اعلیٰ ہو۔ یا اللہ ہمارے ہاتھ بھی دو ہیں، موسیٰ کی امت کے بھی ہاتھ دو ہیں، عیسیٰ کی امت کے بھی ہاتھ دو ہیں، جیسے ہمارا جسم ہے ویسے ان کا جسم ہے، جیسے ان کی آنکھیں ہیں ویسے ہماری آنکھیں ہیں، جو وہ کھاتے ہیں وہ ہم کھاتے ہیں، لیکن تو ان کو بہتر نہیں کہہ رہا۔ ایک وقت تھا تو نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، جب تو نے کہا تھا میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی، لیکن اب یہاں تو کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہتر امت ہو لوگوں میں۔ ماشاءاللہ، کیا کہا رب نے قوم عیسیٰ کو بنایا، قوم موسیٰ کو بنایا، لیکن کہا بہتر میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ بے شک۔ یا اللہ کیا بات ہے، ہم کیوں بہتر ہیں؟ ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دینی ہے، نماز وہ فرائض ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے فرائض میں سے سب سے زیادہ جس سے محبت ہے وہ میری نماز ہے۔ اے تو لڑا دامن تھوڑا تانگے، بڑی سونی مسجد تسی بنائی ہے، کاش کی اتنے سونے ہو کے مسجد میں جائیں مزہ ہی آ جائے۔ میں کو تو اڑی مردی ہے، پیغام پہنچا دیا، سجدہ وہ ہے، کسی نے پوچھا مولا علی سے، علی آپ اپنے رب کو کیسے پہچانتے ہیں؟ کہا میں علی اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانتا ہوں۔ علی کا ارادہ خوش ہوتا ہے، میرے رب کا ارادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ آپ کی تواضع ہے، یہ آپ کی عاجزی انکساری ہے، اس کے اندر رب کی آگے کسی کو کوئی مقام نہیں، رب کی نکاح میں سب کا مقام ہے، لیکن اس کے اپنے دیے ہوئے رتبے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میں کہہ رہا تھا یا اللہ عیسیٰ قوم عیسیٰ ہو، قوم موسیٰ ہو، قوم عاد ہو، قوم ہود ہو، قوم نوح ہو، یا اللہ سب کو تو نے ہاتھ تو یہی دیے تھے، روح تو نہیں دی تھی، لیکن تو کیوں کہہ رہا ہے کہ تم بہتر ہو؟ ہم نے کیا کمال کر دیا؟ کیا کمال تم میں نہیں ہے، کمال آمینہ کے لال میں ہے۔ کہا تمہیں کون دیکھتا ہے؟ میں یار کو دیکھتا ہوں، اور تمہیں کون دیکھتا ہے؟ تمہارا کیا کردار ہے؟ تمہاری شکلیں کیوں ہیں؟ لوگ پہلے ظلم کریں، پہلے گناہ کریں، رب ماتھے پہ لکھ دے، صبح ماتھے پہ لکھاؤ، صبح گھر کے باہر لکھاؤ کہ جناب نے رات کو یہ گناہ کیا ہے، اور تم دن رات اور میں سب گناہوں میں لت پت ہیں، لیکن پھر بھی نہ چہرے بگڑتے ہیں، نہ گھر پہ لکھا جاتا ہے۔ یا اللہ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کس کی بات ہے؟ فرمایا یار کی بات ہے۔ تمہیں کون دیکھتا ہے؟ تمہیں کون دیکھتا ہے؟ تمہارے اعمال اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہم تیری ذات کو نہیں دیکھتے، یار کو دیکھتے ہیں۔ ہم یار کو دیکھتے ہیں، یار کس کا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، وقت دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں نے کہا محبوب نے ذاتیں بھی دکھائی ہیں، باتیں بھی بتائی ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں اگر مولا علی کی تو ساتھ بات کرتے ہیں جناب ابو بکر کی، اگر بات کرتے ہیں جناب عمر کی تو بات کرتے ہیں عثمان غنی اور مولا علی، سب کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کو مقام میں نے نہیں دیا،
ہائے ہائے ہائے، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، قرآن کے ساتھ غلاف لگ جائے، ایک ہے قرآن کے حرف، ایک ہے قرآن کے حرف، اور ایک ہے قرآن کا غلاف۔ اگر قرآن کے ساتھ لگ جائے تو تم اس کو بھی چومتے ہو، حرف تو پھر حرف ہوتے ہیں، ان کا مقام براء البراء ہے۔ اگر مصطفیٰ قرآن ہو تو حرف اہل بیت ہے، اس کا غلاف صحابہ کرام ہے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے صحابہ میں افضل جناب ابو بکر صدیق ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، اور پھر مولا علی ہے، اور علی نے آ کر یہ بتا دیا کہ 30 سال ان کے پیچھے نمازیں پڑھ کے بتا دیا، اور میرے پاس میرے سے محبت کرنے والا مجھے بھی مانو، میری بات کو بھی مانو۔ اللہ اللہ اللہ، بس بات ختم کر دیتے ہیں، زیادہ دور نہیں جانا چاہتا۔ اللہ نے کہا لا اقسم بہذا البلد، سونیا تیرے زمین پر قدم لگ جائیں، ہم اس زمین کی قسم کھاتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جس پہ ایک قدم لگ جائیں اس کی قسم کھاتا ہے، اور جو حسن اور حسین کندھوں پہ آ جائیں ان کا مقام کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، تو آج کی رات بابرکت رات ہے، آج کی رات اس کو شب برات کی رات کہا جاتا ہے، رحمتوں والی رات، برکتوں والی رات، مغفرت اور بخشش والی رات۔ مولا علی کا فرمان ہے، نبی پاک سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا قوموا لیلا صوموا نہارا، دن کو رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو، رکھ سکتا ہے تو آج کی رات شب برات کی رات ہے۔ بخشش مانگو، مغفرت مانگو، ذکر اذکار کرو، تسبیحات کرو۔ آخری جملہ سنیے، اور آپ کی جو اس پوری محفل کا میں آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ سو جاؤں مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ چلے اللہ کہتے کہتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ نسبت مصطفیٰ سے ہم صحابہ کا بھی حیا کرتے ہیں، نسبت مصطفیٰ سے ہم آل بیت اطہار کے بھی نوکر ہیں، در کے گدا ہیں۔ عزیزان محترم، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہم اکٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں اس کا وسیلہ دے کے ہم مرحومہ کی بخشش کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ماں کے حوالے سے آج کی رات خصوصی طور پر نبی پاک کا فرمان ہے، اللہ سب کو بخش دیتا ہے جو اسے بخشش مانگنے جائے۔ ایک مشرک کو نہیں بخشتا، ایک جس میں کینہ، سینوں میں کینہ ہو، بغض اور عداوت ہو۔ رب کائنات عام بندوں کا بغض معاف نہیں کرتا تو رسول اللہ کا بغض کیسے معاف کرے گا؟ صحابہ کا بغض کیسے معاف کرے گا؟ آل بیت اطہار کا بغض کیسے معاف کرے گا؟ عزیزان محترم، داتا صاحب لکھتے ہیں، سنو داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، اور میں ایک بات اور عرض کر دوں، لوگ علی کو توڑتے ہیں، میں کہتا ہوں ان کو تولا نہ کرو، ان کی شان میں بولا کرو، ان کو تولا نہ کرو، ان کی شان میں لب کھولا کرو، بولا کرو۔ امام داتا علی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، ایک دن تاجدار کائنات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادہ حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر سواری بن کر، یہ سواری وہ نہیں ہے تو تیری میری ہے، یہ اپنے شہزادے کے لیے بنے ہیں، ہمارے ذہن میں کوئی اور نہیں آنا چاہیے۔ عزیزان محترم، اپنے کندھوں پہ بٹھا کر سیر کروا رہے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ سوار کتنا مقدروں والا ہے، یہ سوار کتنے مقدروں والا ہے جس کو محمد عربی جیسی سواری ملی ہے۔ کہا عمر رک جا، مجھے بتا رہا ہے حسین کو بھی بتانا کہ اس کو اللہ نے سواری دی ہے، اور مجھے بھی دے، اللہ نے مجھے حسین جیسا سوار دیا ہے۔
لوگ کہتے ہیں جی فلاں نے ولایت علی پر مبارکباد نہیں دی. میں کہتا ہوں سب سے پہلے جب ولایت علی کا اعلان ہوا من کنت مولا ہو فقد علی مولا, جو مانا کرنا کر دو, میں مانوں میں نہیں جاتا. جس کا علی مولا, جس کا میں مولا, اس کا علی مولا. سب سے پہلے اٹھ کر جن دو ہستیوں نے ولایت علی پر جو جناب محبت کے ساتھ مبارکباد دی ہے, ایک کو صدیق اکبر کہتے ہیں, ایک کو فاروق اعظم کہتے ہیں. یہ کسی نے باتیں بتائی ہیں آپ کو؟ نہیں بتاتے, چھوڑتے ہیں. میں بتا رہا ہوں, میں عزیزان گرامی قدر اٹھ کر مبارکباد دی. اور عمر نے تو کمال کر دیا. ایک بندہ آیا آپ کے پاس مقدمہ لے کر, مولا کائنات ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک روایت پڑھ دوں اور اگر دل چاہے تو. صحابہ نے کہا یا امیر المومنین, جب ہم آتے ہیں آپ کا انداز اور ہوتا ہے, جب ہم آتے ہیں آپ کا ہم سے ملنے کا انداز اور ہوتا ہے, لیکن جب جناب علی آتے ہیں آپ کا طریقہ بدل جاتا ہے. جب علی آتے ہیں آپ کا انداز بدل جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کہا چپ کر جا, تم میرے یار ہو, وہ میرے مولا ہے. نعرہ تکبیر لے کرو پہلے, نعرہ تکبیر. ترتیب یاد رکھو, نعرہ تکبیر. اچھی بولو میرے بھی, نعرہ تکبیر. اللہ. ابھی میں نقابت میں ہوں تو بہت کچھ میں کام نہیں کر رہا. نعرہ رسالت. یہ تو میں تقریر ختم کر دو ہاتھ کر کے وہ نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عصمت صحابہ کرام, عصمت اہل بیت اطہار. عزیزان محترم, جس بندے نے علی کی عزت کا مقام پیغام ہم تک پہنچایا, جناب عمر کہتے ہیں اور لوگوں سنو, علی کو رب نے وہ مقام دیا ہے اور علی کا مقام بخل بخل یا علی بن ابی طالب, اے علی تمہیں مبارک ہو, تیرا کیا مقام ہے. بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک تمہیں مولا نہ مانے. اب بھی کوئی کسر رہ گئی ہے, اب بھی کسر رہ گئی ہے. سنا اما عائشہ صدیقہ, تیری عظمت پر کائنات قربان کر دوں. واہ اما آمینہ, تیری عظمت کر قربان. جن کو اپنی ماں سے پیار ہے اچھی بولا سبحان اللہ. اما آمینہ تیرے مقدروں پر قربان. کسی کا پتر ڈی ایس پی ہو, اس کے زمین پاؤں زمین پر نہیں رکھتے. ایس ایچ ہو, ایم پی ہو, ایم این اے ہو, وہ اکڑ کر چلتی ہے. میرا پتر ایم پی ایم این اے ہے, اس ماں آمینہ کا کیا کہنا جس کا پتر نبیوں کا سردار ہو. اجے بھی گال سمجھ نہیں ہے, میں ووٹ لین سے آیا نہیں ہے. تو نوٹ رب نے بڑے دے رکھے, میں نے کو کہا نہیں مجھے نوٹ دے, رکھنے کوئی بات نہیں. عزیزہ نے مطلب اچھی بولا ماں آمینہ پر بولا, جن کی ماں زندہ ہے اللہ ماں آمینہ کا صدقہ ان کا سایہ سلامت رکھے. جو قبروں میں چلی گئی ہے زہرا کی دادی کا صدقہ اللہ ان کی قبروں کو روشن فرمائے. سبحان اللہ. کیا بات. لوگ آیت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں نسل اعلیٰ ہے. میں نے کہا سن انما یرید اللہ لیذہبعنکم رجال البیت ویطہرکم تطہیرا. اگر اس سے نسل اعلیٰ ہے تو اس سے اصل بھی اعلیٰ ہے. نہیں سمجھے ہو؟ جو مصطفیٰ کی نسل ہے, جو نسل مصطفیٰ ہیں وہ بھی اعلیٰ ہے, اور جن کی مصطفیٰ نسل ہے وہ بھی اعلیٰ ہے. بے شک بے شک بے شک. تو اسی پینڈا بندے ہو, اپنا دودھ جدو کسی برتن جب باندھے ہو تو کنی ماری کھچتے ہو. ہائے ہائے, واہ مولا تیری عظمت پر. تو نے جب سیدہ آمینہ کا انتخاب کیا ہوگا, ماں آمینہ ہے, باپ عبداللہ ہے. کبھی ماں کی بھی تعریف کیا کرو حضور کی, باپ کی بھی تعریف کیا کرو حضور کے باپ کی. زبانیں گنگا جاتی ہیں. اونی جنتی نہیں فٹے منہ تیرا. اگر حسین کے نانا کا باپ جنتی نہیں ہے تو دنیا میں جنتی ہے ہی کوئی نہیں. ادار مسوہ تیرا بولنا بند ہے. جو ماں باپ والے ہو اچھی بولو کہ بتاؤ گے کہ حسین کا
جو نانا ہے اس کا یہ مقام ہے، اس حسین کا نانا جس ماں کا بیٹا اس کا مقام کیا ہوگا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ علامہ یونس چشتی صاحب، علامہ یونس چشتی صاحب، اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت۔ آخری جملہ، تیرا میرا عقیدہ ہے نا عطا مصطفیٰ، تیرا میرا عقیدہ ہے نا کہ نبی کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، گندی مکھی نبی کے نزدیک نہیں جاتی، نبی کے جسم پر نہیں بیٹھتی۔ اللہ نے اہل بیت کی طہارت کے لیے بھی آیت اتاری ہے، اور سیدہ عائشہ کی طہارت کے لیے 18 آیتیں سورہ نور میں، سورہ نور۔ آئے ہائے یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویاں تم اور عورتوں کی مثل نہیں ہو۔ اگر نبی کی بیوی اور عورتوں کی مثل نہیں ہے تو مصطفیٰ ہماری مثل کیسے ہے؟ آخری بات سنو، معروضت ختم، سنو، شعبہ کی زبان سے مولا علی کی تعریف میں کر رہا ہوں۔ وہ زبانیں کتنی پاک ہوں گی، 14ویں صدی کا ساکر، 14ویں صدی کا مولوی اگر علی علی کرے ہم اسے ماتھے میں بٹھاتے ہیں۔ وہ ابو بکر عمر جو ہر وقت علی کا چہرہ بھی تکتی ہوں گے، علی کا ذکر بھی کرتے ہوں گے، کتنا پیارے ہوں گے مصطفیٰ کو۔ آخری جملہ میری تقریر کا، میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 14ویں صدی کا ملا، 14ویں صدی کا ساکر اگر سٹیج پر بیٹھ کر علی کرے، حسین حسین کرے، حسن حسن کرے، زہرا زہرا کرے، وہ اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے۔ ان جیسا مولوی کوئی نہیں ہے، اس جیسا ذاکر نہیں ہے۔ اور وہ صحابہ جو علی کو تکتے بھی تھے، علی علی نہیں کرتے تھے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ امام حسن کا اٹھایا نا جناب صدیق اکبر نے کندھوں پر، اور کندھوں میں اٹھا کے کہا علی یہ تیرا پتر تیرے پر نہیں گیا، یہ مصطفیٰ پر گیا۔ جب ابو بکر نے حسن کو کندھوں پہ اٹھایا ہوگا، مصطفیٰ کتنا خوش ہوا ہوگا۔ جس کا سینہ نہیں ہے نہیں ہے، جس کا سینہ مدینہ اونچی بولے سبحان اللہ، یہ ہوائے فضائیں نہ بدل جائے تو چشتی نام ہی نہیں ہے میرا۔ کمال والی بات ہے، عقیدہ کائنات میں ایک ہی ہے اور وہ محبت والا عقیدہ ہے۔ ہم نبی کی نسبت سے، ہم نبی کی نسبت سے ہر ذات، ہر اس ذات کا ادب کرتے ہیں جس کا تعلق محمد مصطفیٰ سے ہو جاتا ہے۔ اور تو کی ہے خدا پیار کرتا ہے، خدا پیار کرتا ہے اس نسبت سے۔ کمال والی بات ہے۔ اچھا میں یوں نہ بادل آ جاؤں تو پھر مجھے کہنا، کمال والی بات ہے۔ جناب حسن کو کندھوں پہ اٹھایا، کہا شبیہ بن نبی، شبیہ بن نبی، ایسے ٹھنڈک ہوگی جامع کوثر والے دن، شبیہ بن نبی۔ یہ مسجد میں محفل ہو سکتی تھی، یہاں سخت کے فکر مصطفیٰ نے بتایا ہے جہاں پر فکر شروع ہو جائے نا وہ ٹھنڈ بھیج دیتا ہے۔ ٹکر دی زیادہ لوڑ بہ گئی ہے، ٹکر نہ واجدہ، یہ عقیدہ لو عائشہ مجھ سے لو۔ اور جناب سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین، بستر پر گندی مکھی نہیں بیٹھتی اور جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھتی، حضور کے حرم میں بری عورت کیسے آ سکتی ہے؟ جنہوں سمجھ آؤ اسی بولے۔ اور بیوی میں نے نہیں کہا، بیوی میں نے نہیں کہا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہا میرا مصطفیٰ تم جانوں کے قریب ہو مومنوں کے، اور جو تیری بیویاں نا وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔
وہ خدیجہ کو ماں مانے گا، وہ عائشہ کو ماں مانے گا، وہ حفصہ کو ماں مانے گا، وہ ام حبیبہ کو ماں مانے گا۔ عزیزان گرامی قدر، جس میں اطہر پر اگر گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی تو بستر پر گندی عورت کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ سنو عقیدہ، یہ آتا عقیدہ جو ٹنکے کی چوٹ پہ ٹی وی پہ ہم بیان کر سکتی ہے ایسے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ میں صحابہ کا بھی نوکر ہوں، اہل بیت کا بھی گدا۔ علی امام من اسلم من غلام علی، ہزارے جانے گرامی فدائیں بنام علی۔ علی دا پتر ہی گل کر سکتا ہے۔ بے شک ہاں واہ ابو بکر، تیری عصمت کا کیا کہنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پوچھ ہی لیا نا ایک دن، ابا جان کیا وجہ ہے آپ بڑی محبت سے جناب علی کے چہرے کو تکتے ہیں؟ تو جناب مولا کائنات کے بارے میں تاجدار صداقت، ہم ایسے نہیں تاجدار صداقت کہتے، اگر علی کی تعریف کرے تو صدیق ماننا پڑے گا۔ صدیق کہتا ہی اس کو ہے جو سچا ہو۔ اب صدیق نے سچائی کی معراج کروا دی، کہا لوگوں سنو، لوگوں سنو، امام الانبیاء عائشہ کے لاڑے نے جناب علی کے بارے میں بتایا تھا، تو علی کو نظر بھر کے دیکھتا ہے، النصر الی فتح علی پر عبادت۔ یہ حدیث کس نے بتائی ہے؟ صحابہ نے بتائی ہے، کسی ذاکر اللہ نے بتائی۔ اللہ تعالیٰ عمر کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اس ذکر کا فائدہ اللہ پاک مرحومہ کو ثواب عطا فرمائے۔ آج کی رات عبادت کریں، نرگس لگی ہوئی کسی اٹھ کر